الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. معزز سامعین، اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ شکر ہے، بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت اور عظیم دن عطا فرمایا اور جمعہ جیسی حسین اور خوبصورت عبادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت اور بندگی کی سعادت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دین و ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور جب دنیا سے جائیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنے سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہم سے راضی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے. سامعین محترم، میری جمعۃ المبارک کی آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع ذی القعدہ کے مہینہ چونکہ چل رہا ہے
اس میں پیش آنے والا ایک واقعہ جنگ احزاب کا تھا، تو اس کی تفصیل، اس کا احوال اور اس غزوے کے اہم واقعات کی طرف روشنی ڈالنا اور اسے بیان کرنا ہے کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب یہ اسی ایک غزوے کو کہا جاتا ہے، جو ایک روایت کے مطابق شوال کے مہینے میں پیش آیا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ذی قعدہ کے مہینے میں یہ غزوہ پیش آیا۔ تو اسی مناسبت سے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے تاکہ ہمیں ہماری تاریخ کا علم ہو اور ہمیں ان احوال و واقعات کے بارے میں بھی علم ہو کہ جو ہماری تاریخ اسلام کے اندر پیش آئے۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب 5ویں ہجری میں پیش آیا، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں آئے ہوئے آپ کو 5واں سال تھا، تو اس 5ویں سال کے اندر جو ہے یہ غزوہ خندق پیش آیا۔ اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو ان دو ناموں کی جو وجہ ہے وہ بھی مختلف ہے۔ غزوہ احزاب اس غزوے کو احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں حزب لشکر کو کہتے ہیں، اس کی جمع احزاب آتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے کئی سارے لشکر، جس کا معنی ہوتا ہے کئی سارے لشکر۔ تو چونکہ اس غزوے کے اندر عرب کے کئی سارے قبائل اور لشکر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے تھے، اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے لیے مقابلے کے لیے آئے تھے، اور ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 10,000 اور دوسری کے مطابق 12,000 ہو گئی تھی، اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ پورے عرب میں کبھی اتنا بڑا لشکر اکٹھا ہوا ہو۔ 10,000 یا 12,000 کافروں کی تعداد بن جائے، اور ادھر مسلمانوں کی تعداد اس وقت تھی صرف 3,000، مسلمانوں کی تعداد تھی صرف 3,000، مسلمان صرف 3,000 اور کافر 10,000 یا 12,000 اکٹھے ہو کر اگر حملہ آور ہوں تو بتائیں کیا مقابلہ رہ جاتا ہے؟ تو سارے عرب نے مل کر جو ہے وہ جب لشکر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تو ان میں قبیلہ بنو غطفان عرب کا ایک قبیلہ تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دی کہ عرب والے اس طرح جمع ہو کر اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، حملہ آور ہیں۔ جب آپ نے سنا تو یقیناً فکر تو لاحق ہوتی ہے، آپ فکر مند ہوئے تو صحابہ کرام کو بلایا مشورے کے لیے، اور صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ اس طرح خبریں آ رہی ہیں، عرب کافر سارے اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک جس کے ذہن میں جو بات آئی ہوگی اپنا اپنا مشورہ دیا کہ اسی دوران حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فارس یعنی ایران سے تعلق رکھتے تھے، آپ ایران سے ہجرت کر کے تلاش حق کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تھے نا، آپ کا جو سفر تلاش حق کا جو سفر ہے بڑا ایمان افروز ہے، بہت ایمان افروز، اسے بھی انشاءاللہ جمعے کے کسی موضوع میں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے حق کو تلاش کرنے کی خاطر کیا مصائب اٹھائے
کس طرح جد و جہد کی اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، تو بڑی مشکلات برداشت کی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی عمر بھی طویل تھی، آپ کافی عمر رکھتے تھے، تو آپ نے اس وقت یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے۔ مدینہ کے ارد گرد اگر کافر اتنی بڑی تعداد میں حملہ آور ہیں تو ان کے حملے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے، مدینہ کے ارد گرد خندق کو آپ سمجھتے ہیں نا، مطلب اتنا گہرا گڑھا کہ جس کو آسانی سے عبور نہ کیا جا سکے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تجویز سنی آپ کو بڑی پسند آئی، آپ نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اتنا بڑا لشکر اس کا اسی طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ اب مدینہ منورہ کا محل وقوع اس طرح کا تھا کہ تین طرف سے قدرتی پہاڑ ہیں اور انہوں نے مدینہ کو جو ہے وہ محاصرہ کیا ہوا ہے، مدینہ کو ڈھانپا، ادھر سے تو حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ ایک جو حصہ ہے وہ کھلا ہوا تھا جہاں سے لوگ مدینہ منورہ میں آتے تھے اور لشکر کے حملے کا بھی وہ خطرہ تھا۔ وہ تقریباً 5 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، 5 کلومیٹر کا، تو تقریباً 3 میل اور 5 کلومیٹر کے قریب تو اتنا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم دے دیا کہ وہ جو حصہ تھوڑا کھلا ہوا ہے اس کے ارد گرد خندق کھودنا شروع کر دیں۔ تو چونکہ اس غزوے کے اندر مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی تھی، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب، اس لیے کہ عرب کے کئی لشکر اکٹھے ہو کر ایک بڑا لشکر تیار کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اس لیے اس کو جو ہے وہ غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اور اسی نام پہ قرآن پاک کی ایک سورۃ الاحزاب بھی نازل ہوئی ہے، سورہ احزاب، وہ بھی اسی وجہ سے نازل ہوئی کہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر موجود ہے۔ اور خندق اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں مدینہ کے دفاع کے لیے مسلمانوں نے خندق کھودی تھی، اور اس خندق کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 5 کلومیٹر لمبی اور تقریباً جو ہے وہ 10 سے 12 یعنی 3 میٹر گہری، 10 سے 12 فٹ جو ہے وہ گہری جو ہے وہ خندق تھی، اور چوڑائی اتنی تھی کہ آسانی کے ساتھ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اس کو پھلانگا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اتنی جو ہے وہ طویل خندق سرکار نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر خود کھودی، خود آپ اس میں شریک رہے، اس خندق کے کھودنے کے اندر آپ باقاعدہ خود شریک رہے۔ اور مطلب طریقہ کار یہ تھا کہ ہر صحابی کو تقریباً یعنی 20-20 کی جماعت بنا دی گئی تھی، 20-20 افراد کی جماعت، اور ان کو ایریا دے دیا گیا تھا کہ اتنا تم نے کھودنی ہے، اتنا تم نے کھودنی ہے، اتنا تم نے۔ تو وہ اس طرح مل کے کام چلتا رہا اور تقریباً 15 سے 20 دن خندق کھودی جاتی رہی، 15 سے 20 دن خندق کھودی جاتی رہی۔ خندق کھود کے جیسے ہی مسلمان فارغ ہوئے، خندق مکمل کی، اس سے اگلے دن کافروں کا لشکر آ پہنچا، اس سے اگلے ہی دن جو ہے وہ لشکر آ پہنچا تھا۔ لیکن اسی دوران کہ جب آپ خندق کھود رہے تھے، کچھ ایمان افروز واقعات بھی پیش آئے، کچھ انتہائی ایمان افروز، ان میں سے 1-2 واقعے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا کہ جب آپ خندق کھود رہے تھے تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ خندق کھود رہے تھے تو کھودتے کھودتے حضرت سلمان فارسی ہی کے سامنے
ایک ایسی چٹان آ گئی سفید رنگ کی، انتہائی مضبوط چٹان، سفید رنگ کا پتھر تھا۔ اس کو جتنا بھی کوشش کر لی صحابہ کرام نے، وہ پتھر ٹوٹتا نہیں تھا۔ مضبوط چٹان تھی، مضبوط پتھر تھا، تو پتھر ٹوٹتا نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے کوشش کی اور صحابہ نے کی، باقی نے کی، ہر ایک نے مل کر اسے توڑنے کی کوشش کی، تو کسی سے بھی جو ہے وہ نہ ٹوٹا۔ آخر کار سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ایسے ایک چٹان آ گئی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، آپ نے کلہاڑا اپنے ہاتھ میں پکڑا، تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پہلی ضرب لگائی، جیسے ہی ضرب لگی تو اس پتھر کے اندر سے بجلی کی طرح روشنی نکلی اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ بجلی کسی چمک نکلی اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی وہ حصہ ٹوٹا، آپ نے اس چمک کو دیکھا تو آپ نے زور سے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ آپ نے دوسری ضرب لگائی تو پھر اس کے اندر سے ایک روشنی نکلی، چمک نکلی اور اس کا ایک اور حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے پھر تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ آپ نے تیسری ضرب لگائی تو اس ضرب کے ساتھ وہ پوری چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، تو آپ نے پھر اس کے اوپر تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ساتھ کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عمل آپ نے فرمایا ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کو نہیں دیکھا کہ آپ نے چٹان کے اوپر ضرب ماری، وہ چٹان ٹوٹی اور اس کے بعد آپ نے تکبیر بلند کی، ایسا آپ نے کیوں فرمایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلی دفعہ میں نے چٹان پہ ضرب ماری اور اس کے اندر سے بجلی چمکی، تو میں نے اس بجلی کی چمک کے اندر یمن اور صنعاء کے محلات دیکھے اور مجھے خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کی امت ان کو فتح کر کے رہے گی۔ پہلی ضرب کے اندر جو بجلی چمکی تو اس کے اندر یہ خوشخبری سنائی گئی کہ یمن آپ کی امت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب دوسری میں نے ضرب لگائی اور اس کے اندر جو بجلی چمکی تو اس کی روشنی کے اندر مجھے شام اور مغرب کے محلات دکھائے گئے اور خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کی امت ملک شام اور اس کے مغرب کا جو حصہ ہے اس کو بھی فتح کر کے رہے گی۔ اور جو تیسری مرتبہ جو ہے وہ آپ نے ضرب لگائی اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اس کے اندر سے جو روشنی نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی کے اندر ایران، کسرا جو اس وقت کی سپر پاور تھی، فرمایا اس کے محلات دکھائے گئے اور فرمایا کہ آپ کی امت خوشخبری سنائی گئی کہ ایران کے محلات کو بھی فتح کر کے رہے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب ابھی کوئی اس قسم کے امکانات بھی نہیں تھے، کہاں 3000 مسلمان، کہاں 10,000 12,000 کا لشکر، کہ وہ اگر تھوڑا سا پاسا پلٹے تو ان سب کو ختم کر کے رکھ دیا جائے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیب کا علم آپ دے رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں کہ یمن بھی فتح ہوگا، شام بھی فتح ہوگا اور اس وقت کی سپر پاور ایران بھی فتح ہو کر رہے گا۔ اور وقت نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں شام فتح ہونا شروع ہو گیا تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو اس وقت امت مسلمہ اور آپ کی جو ہے وہ اسلام کی پاور کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کی سپر پاور ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوئی، اور وہ سارا کا سارا جو ایران تھا، شام تھا، یمن تھا، وہ سب جو ہے وہ عالم اسلام کے زیر نگی آ گیا اور حضرت عمر 10 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اسی دوران ایک اور دلچسپ واقعہ پیش آیا اور انتہائی ایمان افروز، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے،
آپ فرماتے ہیں انا کننا یوم الخندق نافرو فعرضت قدیۃ شدیدۃ فجاءوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا هذه قدیۃ عرضت فی الخندق، کہ جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی، اب عالم دیکھیں، جب خندق کھودی جا رہی تھی وہ سامنے جو چٹان آ گئی تھی تو وہ چٹان کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، ہم سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ آقا ایسے جو ہے وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی، ہم کیا کریں؟ فقال، حضور نے فرمایا انا نازل، میں آتا ہوں، میں خود حاضر ہوتا ہوں۔ ثم قام، پھر حضور کھڑے ہوئے، کا اس دوران جب حضور کھڑے ہوئے اور کدال لے کر کلہاڑا لے کر جب آپ جو ہے وہ چٹان پہ مارنے لگے تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ سے کچھ کپڑا سرکا تو حضور کے پیٹ کے اوپر فاقوں کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ وہ جو پیٹ پہ پتھر باندھنے کا جو واقعہ مشہور ہے وہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ یہ اسلام ہم تک اتنی قسم پرسی کے ساتھ جو پہنچا، اتنی مشکلات اور سختیوں کے بعد، یہ قربانیاں تھیں ان عظیم ہستیوں کی، وہ مشکلات تھی جو میرے آقا نے برداشت کی، اور آج اسلام ہم تک پہنچا ہے اور ہم اتنے مزے اور سکون کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایمان افروز واقعہ یہ پیش آیا، کہا کہ حضور کے پیٹ پر فاقوں کی وجہ سے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حضرت جابر عرض کرتے ہیں کہ حضور اور سارے صحابہ، سختی کا عالم یہ تھا، 3 دن ہو گئے تھے، لا نذوق ذواقا، ہم نے کسی بھی چیز کا ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ 3 دن سے صحابہ بھی بھوکے تھے اور حضور بھی بھوکے تھے، 3 دن سے۔ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو ہے وہ وہی واقعہ ہے کہ چٹان کے اوپر وہ آپ نے مارا، چٹان ٹوٹ گئی۔ کہا کہ اتنی دیر میں جب میں نے حضور کی یہ حالت دیکھی مجھ سے رہا نہیں گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب حضور کی میں نے یہ حالت دیکھی کہ چٹان پہ پتھر بندھے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے کیا کیا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے تھوڑی سی اجازت دے، میں گھر سے ہو کر آؤں۔ تو فَقُلْتُ الْإِمْرَأَةِ، میں نے گھر آیا دوڑا دوڑا، اپنی بیوی سے میں نے کہا رأیت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ما ذالک صبر، کہا کہ میں نے حضور کی ایسی حالت دیکھی ہے کہ اب مجھے دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ فعندک شیئن، یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ پڑا ہوا ہے، کچھ ہے گھر کے اندر؟ تو فقالت، وہ بھی اللہ کی بندی تھی، ایمان والی تھی، وہ بھی اللہ، ان کا ایمان کا لیول اور عالم ہی کچھ اور تھا۔ کارز کے اندی شعیر وعناق، کہ میرے پاس کچھ جو پڑے ہوئے ہیں اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، بس گھر میں ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور کچھ جو ہے۔ وہ بھی تو دور تھا کہ جب اتنی سختیاں تھیں، اتنی مشکلات تھیں، اور پھر بھی صحابہ کرام ایمان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور آج ہم بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، ہر وقت ذہن کے اوپر ٹینشن، پریشانی ہر ایک کے سوار کی گئی ہوئی ہے۔ میرا جملہ آپ سمجھ رہے نا کہ یہ ٹینشن پریشانی اتنا بنے نا اگر ہم اسوہ رسول سے روشنی لیں، اگر ہم اسوہ، کیا خیال ہے آج جتنا رزق ہے وہ کل کے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ ہے؟ زیادہ ہی ہے۔ ہر دکان بھری ہوئی ہے، ہر ہوٹل بھرا ہوا ہے، ہر گھر میں گندم موجود ہے تقریباً، چاہیے تو رزق بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ جو دور چل رہا ہے میڈیا کا اور ان چیزوں کا، یہ ہماری ہوس کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا و اجداد تھے نا کہ انہوں نے اس دور میں بھی زندگی گزاری کہ جب گندم بڑی مشکل سے کاشت کی جاتی تھی، گھر میں گندم آ جاتی تھی تو اس وقت بے فکری ہو جاتی تھی کہ سال کی روٹی اب آ چکی ہے، اور ریلیکس ہوتے تھے۔ کیا خیال ہے ان لوگوں نے کبھی چٹنی کے ساتھ روٹی نہیں کھائی ہے؟ چٹنیوں کے ساتھ روٹی کھا لی، پیاز کے ساتھ روٹی کھا لی ہے، جو چیز لسی کے ساتھ روٹی کھا لی، جو چیز میسر آئی روٹی کھا لی۔ تو وہ لوگ ٹینشن میں پھر بھی نہیں تھے، پریشانی میں پھر بھی نہیں تھے۔ آج رزق زیادہ ہے اور ہم پر پریشانی مسلط کی گئی ہے، اور مسلط کیوں ہے؟
کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ اسوہ رسول سے روشنی لو، ہم وہاں سے روشنی لینا چھوڑ چکے ہیں، ہم وہاں سے رہنمائی، آج بھی ہم میں سے جو وہاں پہ دیکھے گا اور وہاں اس بارگاہ سے روشنی لے گا، تو قرآن نے خود کہا جو میرے رستے پر، میرے اتباع، میری ہدایت پر چلے گا وہ کبھی بھی غمزدہ اور پریشان نہیں ہوگا۔ آج بھی اگر کوئی قرآن و حدیث سے رہنمائی لے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اللہ رزق پھر بھی دے رہا ہے، عطا فرما رہا ہے۔ تو اگر کبھی اونچ نیچ آئے تو حضور نے تو فاقے بھی فرمائے ہیں، حضور نے سادہ روٹی بھی کھائی ہے، حضور نے پانی کے ساتھ روٹی کھائی ہے، کھجور بھی کھائی گئی ہے، اس کے اوپر اکتفا کیا گیا ہے۔ اسوہ رسول ہمیں یہ بتاتا ہے۔ تو کہا کہ گھر میں تھوڑے سے جو اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا گھر میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ تم جلدی کرو، تم وہ جو ہیں وہ پیسنا شروع کرو، فذبحت العناقہ، میں جو ہے وہ بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، حتی جعلنا اللحم فی البرمہ، کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت بنانا شروع کیا، بیوی نے جو ہے وہ جو پیسنا شروع کیا، جب تک میں جو ہے وہ گوشت بنا کے فارغ ہوا، میری بیوی نے جو پیس لیے، تو میں نے گوشت کو پتھر کی ہانڈی تھی اس کے اندر ڈالا اور گوشت پکنے کے لیے رکھ دیا۔ میں نے بیوی کو کہا جلدی جلدی آٹا گوندھو اور یہ روٹی پکاؤ، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، حضور کو میں دعوت دے کر آتا ہوں۔ تو اب وہاں پر دیکھیں کہ ان کی بیوی نے ایک بات کی، کہنے لگی کہ حضور کے بارگاہ میں جا کے کہیے گا کان کے اندر اتنے لوگوں کو بلائیے گا کہ میری عزت رہ جائے۔ ہوتا نہیں، یہ عورت کے اوپر ہوتا ہے کہ گھر میں کھانا کم پڑ جائے تو یہ عورت کے لیے جو ہے وہ بے عزتی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اتنا وہ کیجئے گا کہ میری عزت رہ جائے، ٹھیک ہے، مطلب کم روٹی بھی کم ہے، جو کم ہے، اور وہاں صحابہ کرام تھے 3000، کتنے تھے؟ 3000 صحابہ کرام، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو روایت میں آ رہا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جو ہے وہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ طعیم لی، گھر میں تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، فقم انت یا رسول اللہ ورجل او رجلان، کھانا اتنا ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ کوئی ایک آدمی یا 2 آدمی آ جائیں، بس کھانا اتنا ہے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، میں چلے پھر سیف صاحب شکوہ کرتے ہیں کہ واقعہ آپ درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کو جلدی سے پورا کر ہی دیتا ہوں، ہیں جی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کھانا تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا کھانا ہے، آپ آ جائیں اور آپ کے ساتھ کوئی ایک آدمی یا 2، 3000 میں سے کوئی ایک آدمی ساتھ آ جائے یا 2، بس اتنوں کو کھانا کافی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، کہا کہ فرمایا کم ہوا، کتنا ہے؟ فذکرت له، میں نے کہا حضور ایسے بکری کا بچہ تھا، تھوڑے سے جو تھے، بس یہی کچھ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثیر، واہ واہ سبحان اللہ، یہ تو بہت زیادہ کھانا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کثیر، یہ تو بہت زیادہ کھانا ہے، اور طیب، بڑا عمدہ کھانا ہے، بہت زیادہ ہے اور بڑا عمدہ ہے۔ تم ایسے کرو، دوڑے دوڑے تم جاؤ، بیوی کو کہنا کہ میرے آنے تک روٹی تندور میں نہیں لگائے گی اور ہانڈی چولہے سے نہیں اتارے گی، بس اتنا کر لینا۔ کہا کہ میں جو ہے حتی آتی، یہاں تک کہ میں گھر پہنچ جاؤں۔ فقالا، اور اتنے میں حضور نے پورے جتنے صحابہ تھے سب کو اعلان کر دیا، قومو، اٹھو کھڑے ہو جاؤ۔ فقام المہاجرون والانصار، کہ جتنے صحابہ انصار تھے یا مہاجرین تھے سب کھڑے ہو گئے۔ کہا جابر نے آج تمہاری دعوت کی ہے۔ اللہ اکبر، کدھر ایک آدمی یا 2 آدمی حضور کے ساتھ، اور کہ اتنا کھانا، کدھر حضور فرما رہے ہیں کہ کثیر، بابا کھانا بہت زیادہ ہے اور بڑا عمدہ ہے۔ آپ نے سارے صحابہ کو دعوت دی۔ اب حضرت جابر کو فکر لگ گئی کہ بابا کھانا تو 1 یا 2 بندے کا، یہ کیا ہوگا؟ آپ دوڑے دوڑے گھر پہنچے، اپنی بیوی کو بتایا بھئی معاملہ تو ایسا ہے کہ سارے صحابہ آ رہے ہیں۔ تو ان کی بیوی بھی پریشان ہو گئی تھوڑا سا، جیسے گھر میں بیویاں غصہ کر ہی جاتی ہیں ان چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر ہیں، تو اچھا ان باتوں کھانے پکانے پہ بیوی غصہ کر جائے تو ہماری مردانگی پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حضرت عمر کی سنت ہے،
یہ حضرت عمر کی سنت ہے اور اسوہ ہے کہ ہمارے گھر میں اگر بیوی سارا دن کام کرتے کسی بات کے اوپر الجھ پڑے یا کسی بات پہ وہ آگے سے بول پڑے تو ہماری مردانگی جاگ جاتی ہے، ہم سمجھتے ہماری بے عزتی ہو گئی۔ ایک شخص کہیں سے چلا بیوی کی شکایت لگانے حضرت عمر کو، اور چلے اصلاح کی باتیں ہیں نا، کئی ساروں کا ذہن بنتا ہے یہاں سے کہ بیوی گھر میں لڑائی بہت کرتی تھی، کہا میں امیر المؤمنین کو جا کے بتاتا ہوں، شکایت لگاتا ہوں تو میرا وہ مسئلہ حل کریں گے۔ اب آپ جب ان کے دروازے پہ پہنچے، کوئی بندہ حضرت عمر کے دروازے پہ، تو جب دروازے پہنچا کان لگا کے سنا، دیکھا اندر سے زوجہ محترمہ کی آوازیں آ رہی ہیں، بیوی حضرت عمر کی ان کے ساتھ غصے ہوئی پڑی ہے، بولے جا رہی ہے، اور حضرت عمر کی کوئی آواز نہیں ہے، چپ کر کے سنے جا رہے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ بابا معاملہ تو خراب ہے، جو شکایت میں لے کر آیا تھا جس بات کی، وہ تو مسئلہ ادھر بھی ہے، میرا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ تو وہ کیا کیا، اس نے چپ کر کے واپس جانے لگا تو حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے اس کو بلایا، کہا کہ بتاؤ کیا کام تھا، کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا حضرت وہی کام تھا جو آپ کے ساتھ پیش آیا ہوا تھا، بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، تو میں تو آپ سے شکایت کرنا چاہ رہا تھا، ادھر تو آپ کو سننا پڑ رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے وہاں پر تاریخی جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے تو غور سے سن، کیا یہ میری بیوی ہی ہے جو سارا دن میرے لیے بھاگتی ہے، گھر میں کھانا پکاتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے، وہ میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور اس نے مجھے دھوبن کی فکر سے بے نیاز کیا ہوا ہے، اس نے مجھے باورچی کی فکر سے بے نیاز کیا ہوا ہے، اس نے مجھے دودھ پلانے والے کی فکر سے بے نیاز کیا ہوا ہے۔ اگر وہ میرے لیے اتنا کرتی ہے، کیا میں اس کی کوئی ایک اونچی نیچی بات بھی نہیں سن سکتا؟ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہو تو ہم گھر کے اندر ادھم مچا دیتے ہیں، ہماری مردانگی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ بابا وہ کام کر کے اگر تھک کے چڑ کے کوئی بات کر دیں تو اس کے اوپر اگر ہم برداشت کر جائیں، مرد کی برداشت، مرد کو اللہ نے طاقتور مضبوط بنایا ہوتا ہے، تو برداشت میں بھی اسے مضبوط ہونا چاہیے، برداشت میں بھی اسے، اگر کوئی مرد برداشت نہیں کر سکتا، وہ گھر میں چیخ پڑتا ہے، وہ ہیجڑا ہے، وہ مرد نہیں ہے، وہ ہیجڑا ہے۔ اور یہ جملہ میں نے کیوں کہا، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو بندہ کسی کی بات کو، بدتمیزی کو سن کے برداشت کر جائے اور پھر اس کو معاف بھی کر دے، کہا یہ جگر والوں کا کام ہے۔ لَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہمت والوں کا کام ہے۔ تو جو لوگ بے ہمت ہوں، جن کے اندر جگر نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، وہ مرد کہاں ہیں؟ وہ تو ہیجڑے ہوتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو اپنے اندر مردان کی عزت بنانی ہے تو یوں بنائیں، عورت پہلے سے کہیں زیادہ آپ کی عزت کرے گی۔ یہ جملہ میں اس لیے چوٹ مار کے کہہ رہا ہوں، ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے ہیں، ہندوانہ سوچیں بن گئی ہیں، ورنہ اسوہ رسول اور اسلام کی تعلیمات اور اسوہ صحابہ کچھ اور ہے۔ یہ بتا دوں آپ کو، اسوہ صحابہ کچھ اور ہے۔ تو ان کی بیوی بھی تھوڑا سا غصہ کر گئی کہ میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا کھانا جا کے بتا دینا، یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جیسے آپ نے کہا تھا ویسے جا کے کہا ہے حضور کو۔ کہا اچھا یہ بات آپ نے حضور کو بتائی ہے؟ کہا ہاں بتائی ہے۔ کہا اگر آپ نے حضور کو بتائی ہے اور حضور پھر بھی لے کر آئے ہیں تو پھر کھانا جانے اور لانے والا جانے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا حضور کے بارے میں، کہ پھر کھانا جانے اور لانے والا جانے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہانڈی چڑھی ہوئی تھی، تندور جو ہے وہ گرم تھا، آٹا رکھا ہوا تھا، تو حضور نے حضرت جابر کی زوجہ کو فرمایا جاؤ محلے میں سے اکیلے تم نہیں پکا سکو گی، جاؤ کوئی ایک اور پکانے والی بھی لے کر آؤ۔ وہ پکانے والی آ گئی، حضور نے کیا کیا، لعاب دہن لیا، آٹے کے اندر مکس فرما دیا، لعاب دہن لیا اور ہانڈی کے اوپر مکس فرما دیا، اور ہدایت دی کہ تم جو ہے وہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا، ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا، اور روٹی کو تم جب پک جائے تو خود نہیں نکالنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، خود چولہے پہ بیٹھ گئے،
خود تندور پہ بیٹھ گئے، وہ روٹیاں لگاتی جاتی تھی، حضور سالن ڈالتے جاتے تھے، روٹیاں جو ہے وہ نکال نکال کے دیتے جاتے تھے۔ صحابہ کرام کو کہا ایک کام کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے، کہ 3 دن کی بھوک ہے۔ کتنے دن کی؟ سن لیجئے گا، کتنے دن کی بھوک ہے؟ ہمیں تو ایک ٹائم کی اگر بھوک ہو تو برداشت، 3 دن کی بھوک۔ حضور نے کہا 3 دن کے بعد کھانا دیکھ رہے ہو آگے سے ہے بھی گوشت اور روٹی ہے، کہ 3 دن کی بھوک ہے، خیال کرنا، ادھم نہ مچانا، بھیڑ نہ لگانا، حوصلے سے کام لینا، یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں اس کو مل گیا مجھے ملے گا۔ یا ہم یہی سوچتے ہیں نا، شادی کے اوپر کھانا وافر بھی ہو، اگر تھوڑی سی وہ پلیٹ کھڑک پڑتی ہے ہم گئے، کوئی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ 3 دن کی بھوک، حضور نے کہا سکون سے کھانا، صحابہ کرام سکون سے بیٹھے رہے، کہا 10 کی ٹولی بنا لو، پہلے جائے ایک کھا کے آجے جماعت، پھر دوسری جائے، پھر تیسری جائے، 3000 کا لشکر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ سالن ڈالتے رہے، روٹیاں پکتی رہی، ٹولیاں آتی رہی، ہر کوئی کھانا کھاتا رہا، جماعت کھانا کھا کھا کے جاتی رہی، 3000 کی جماعت کھانا کھا کے فارغ ہو چکی، نہ ہانڈی میں سالن کم ہوا تھا، نہ تندور سے روٹیاں کم ہوئی تھی۔ یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات و برکات۔ آج اس دور میں یہ برکت تو ایک طرف رہ گئی، ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے، روحانیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، خدا و رسول کا واسطہ نہیں ہوتا ہمیں۔ اس دور کے اندر اگر کسی کے دل میں وہ ایمان روشن ہو تو برکت بھی وہی ہونی ہے، روحانیت بھی اسی طرح ملنی ہوتی ہے۔ اور میں خود ایک ایسے بندے سے ملا ہوں، خود جس نے اپنی بیوی کا واقعہ مجھے سنایا تھا، ملتان کی بات ہے، کہ وہ مہمان آ گئے، 2 روٹیوں کا آٹا تھا، اور ان میں ایک ان کا بھانجا 7 روٹیاں کھا جاتا تھا۔ کتنی؟ ایک وقت میں 7 روٹیاں۔ اس نے جو 2 روٹیاں دیکھی تو کہا کہ پھپھی جی مجھے یہ 2 روٹیوں کا کیا ہوگا؟ پھپھی نے کہا بیٹا کھانا تو شروع کر۔ اب جب وہ پھپھی نے روٹی ڈالی، پہلی روٹی پکائی، اس نے کھائی، دوسری ابھی وہ شروع کرنے لگا تو پیٹ فل، دوسری ختم نہ ہو تو پریشان ہو گیا، کہ میں تو 7 روٹیاں کھاتا ہوں، دوسری پہ بس ہو گئی ہے، یہ کیا وجہ؟ تو پھپھی نے کہا بیٹا وجہ تجھے نہیں سمجھ میں آنی، وجہ یا مجھے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، وجہ یہی ہے۔ وہ کہتا ہے میری بیوی کی عادت تھی، میری بیوی کی عادت تھی، کہا آٹا بالٹی میں نکالنے سے لے کر روٹی پکانے تک ہر قدم پہ وہ بسم اللہ پڑھتی تھی۔ جو اگر ایسے چلو بھرا تو بسم اللہ پڑھی، آٹا گوندھا بسم اللہ پڑھی، روٹی ڈالی بسم اللہ پڑھی، روٹی پکائی بسم اللہ پڑھی، روٹی اتاری تو بسم اللہ پڑھی ہے۔ اور ہمارے کانوں میں لگی ہوتی ہے ہینڈ فری، گھر میں چل رہی ہے ٹک ٹاک، گانے پہ گانا، نماز کا ککھ پتہ نہ ہو، برکت خاک ملے۔ آج بھی اس دور کے اندر اگر کسی کو اللہ کا پتہ ہے، رسول اللہ کا پتہ ہے، دین کا پتہ ہے، وہ شرم و حیا ہے، یہ مہنگائی اسے کچھ نہیں کرنے والی، کچھ نہیں کہنے والی۔ گھر میں کچھ نہ ہو، کچا پیاز بھی نہیں ہوگا، کیا ایک کٹی مرچ بھی نہیں ہوگی، کیا خالی پودینے کی چٹنی نہیں ہوگی؟ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی درس دیا ہے۔ تو ان مہنگائیوں سے کیا پریشان ہونا؟ اس کا ایک رخ یہ ہے کہ وہ حوث نے بھی ہمیں مار رکھا ہے، حوث نے بھی ہمیں، ورنہ ہمارے باپ دادا کم گندم کے اندر بڑے سکون کی روٹیاں کھا کے زندگی بسر کر کے گئے ہیں۔ جن کے لیے گندم کم ہوتی تھی ان کو ٹینشن نہیں تھی، ہمارا رزق بڑا، ہم پریشانی سے مر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دعا یہی ہے، میرے حضور نے فرمایا آخری دور فتنے کا دور ہوگا، آخری دور، اور فتنہ یہی ہے میڈیا، یہ موبائل، اس کا ایک رخ تو یہ ہے کہ اللہ کی باتیں ریکارڈ ہو رہی، دوسرا رخ وہ مصیبت ہے جو ہر وقت ٹینشن کریٹ کر رہی ہے، کہ فتنے ایسے برسیں گے آسمان سے جیسے بارش برستی ہے۔ کہا ان فتنوں سے صرف وہی بچے گا جو اللہ اور رسول کی پناہ میں آ جائے گا، اللہ اور رسول کے ذکر میں آ جائے گا۔ اور ادھر لوگ معذرت کے ساتھ جمعہ ہی آخری منٹ میں پڑھنے آتے ہیں، جمعہ آخری منٹ میں ہم لوگ پڑھنے آتے ہیں، ہمارے دل میں اللہ اور رسول کا درد اتنا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔